وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 144، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 1۔ اس سے گزشتہ بھی تبدیلی قبلہ کا مضمون ذکر ہے، پچھلی آیت کے اندر بھی، اور خاص طور پہ جس آیت میں تبدیلی قبلہ کا اصل واقعہ ہوا یا منظر ذکر ہوا، وہ آج کی یہ آیت مقدسہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہوا کہ اہل یہود نے ایک اعتراض کیا کہ اپنی شریعت، اپنی کتاب، اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں اور قبلہ وہی ہے، اور آپ بنی اسماعیل سے ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ قبلہ بیت المقدس تو بنی اسحاق کے لیے ہے، اہل یہود کے لیے، اولاد یعقوب کے لیے۔ یہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات تک پہنچی، اور آپ مدینہ شریف کے اندر وہ مسجد جو آج قبلتین کہلاتی ہے، اس مسجد کے اندر نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں۔ ذرا اس منظر کو تصورات میں رکھیے، آپ نماز ظہر کی امامت فرما رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں کہ محبوب کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اہل یہود یہ طعنہ دیتے ہیں، اہل نصارہ یہ طعنہ دیتے ہیں، تو آپ کے دل میں خواہش آ گئی کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ قبلہ ہمارے لیے قبلہ بنتا، وہ کعبہ ہمارے لیے قبلہ بنتا جو میرے دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی، یہ خواہش آئی کہ مجھے پسند یہ ہے کہ وہی ہمارے لیے قبلہ ہو جائے جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور قبلہ بھی رہا ہے، وہی ہو جائے تو کیا اچھا ہو جائے۔ اب یہ خواہش کے ساتھ، اس چاہت کے ساتھ آپ نے دوران نماز اس طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ توجہ، میں پوری آیت کی وہ منظر کشی کر رہا ہوں۔ نماز کے دوران آپ نے کیا کیا؟ اس خواہش کے ساتھ اس طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ نے فوراً جبریل امین کو کہا، جاؤ میرے مصطفیٰ کو یہ پیغام دے دو، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہم بھی آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس کو پنجابی میں ترجمہ کروں تو اس طرح ہوگا، اللہ نے فرمایا محبوبہ جدو تو انج ویکھیا نا تے میں بھی تینوں ہی ویکھ رہا سا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاھا، محبوب دیر نہ کر، جدھر تیری مرضی آئے رخ پھیر لے، میں قبلہ ادھر ہی بنا دوں گا۔ فلنولیجنک قبلۃ ترضاھا، جدھر تیری چاہت ہے، جدھر تیری مرضی ہے، قبلۃ ترضاھا،
اعلیٰ حضرت فرمایا تھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آیا اور ہر نبی نے یہی دعا کی، مالک تو راضی ہو جا، مالک تو راضی ہو جا، مالک تو راضی ہو جا۔ ساری امتوں نے یہی دعائیں کی، مالک تو راضی ہو جا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ ساری دنیا، سارے نبی، ساری امتیں یہی دعا کرتے رہے، مالک تو راضی ہو جا۔ اور رب کو ہوتا ہے، رب فرماتے ہیں والا صوفا جو تی کا رب کا فتردہ، محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے اور خدا کیا چاہتا ہے؟ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ محبوب کا چہرہ دیکھنا یہ سنت خدا ہے۔ لفظ ہیں قد نرا، قد تحقیق کے لیے ہوتا ہے، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ نرا، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ محبوب کا چہرہ دیکھنا کیا ہوا؟ سنت خدا بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ کیسے نہ دیکھیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسان نے پتہ کیا کہا تھا سامنے کھڑے ہو کے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان نے سامنے کھڑے ہو کے محبوب کا چہرہ دیکھا نا، تو آپ کے چہرے کو دیکھ کے یہ لفظ کہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، محبوب آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ، اور آپ سے زیادہ حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، صدیوں بعد گولڑے کے تاجدار بھی جب زیارت کرتے ہیں نا، تو زیارت کرتے ہی پتہ کیا کہتے ہیں؟ مکھ چند بدر شاشانی۔ اللہ اکبر۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، اور کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، گستاخ اکھی کتھے جا لڑی۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کا چہرہ دیکھنا یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے۔ اب ذرا سوچو، جو رب محبوب کی ابرو کے اشارے پر قبلے بدل دیتا ہے، اس محبوب کو کتنی شان عطا کی ہوں گی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا؟ آج صدیوں بعد بندہ ترازو لے کے بیٹھ گیا، جی ادھر کا پتہ ہے ادھر کا نہیں پتہ، اتنی شان ہے اتنی شان نہیں ہے، یہ اختیار ہے یہ اختیار نہیں ہے۔ اور رب خود کہتا ہے محبوب تیری مرضی، جدھر اندازہ کریں محبوب کی اداؤں کا نام اس نے شریعت بنا دیا، محبوب کی اداؤں کا نام اس نے عبادت بنا دی۔ جدھر محبوب کی مرضی ہے رب قبلہ ادھر پھیر دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی آپ کی شانوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی ترازو میں تول سکتا ہے؟ کسی پیمانے میں ناپ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں تبدیلی قبلہ کا وقت ہوا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ محبوب ہوں جڑی پڑھ رہے ہیں یہ تو مکمل کر لیں، چلو اگلی ادھر پڑھ لیں۔ نہیں، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، رب فرماتا ہے محبوب تیری چاہت ہے نا، تیری مرضی ہے، اگلی 2 رکعتیں پوری کرنے کی بھی دیر نہ کر، دوران نماز ہی ادھر پھیر لے، پہلے بھی قبول ہو جائیں گی بعد والی بھی قبول ہو جائیں گی۔ 2 رکعتیں ادھر ہیں، 2 رکعتیں ادھر ہیں، وہ بھی قبول یہ بھی قبول۔ اللہ اکبر۔ قد نرا تقلبا، تحقیق ہم نے دیکھا آپ کو، تقلبا بار بار، وجہک فی السماء، آپ کا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، فلنولیجنک، تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتن، اس قبلہ کی طرف تردہا جدھر تیری مرضی۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ اور اس کے بعد امت کے لیے بھی یہ پیغام آ گیا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ محبوب اب چونکہ آپ کا رخ انور ادھر ہو گیا ہے،
دیکھیں آپ کا رخ پھرا، قانون بدل گیا۔ اس وقت تک جہاں کہیں بھی امت تھی اس کے لیے نماز پڑھتے وقت رخ کدھر کرنے کا حکم تھا؟ بیت المقدس کی طرف، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن جب آپ کا رخ پھر گیا، فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب امت کے لیے بھی یہ پیغام ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو پوری دنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جدھر میرے مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا ہے تم بھی ادھر پھیر لیا، جدھر میرے یار کا رخ ہو گیا ہے ادھر ہی تم رخ پھیرو، تبھی اب تمہاری، اب پہلے میرے مصطفیٰ کا رخ ادھر تھا، تمہارا ادھر کر کے ہی نماز پڑھنا میرے لیے قبول تھا، اور اب چونکہ میرے یار نے رخ ادھر پھیر لیا ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جدھر میرے یار کا رخ ہو گیا ہے تم سب بھی ادھر ہی پھیر لیا کرو، وہی قابل قبول ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی باقیوں کے لیے بھی یہ بات بالکل واضح ہوگی، کوئی نصارہ ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی دوسرا تیسرا ہو، سب کے لیے یہ بات واضح ہو گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، مصطفیٰ کا رخ پھیرنا کسی اور سے نہیں، رب کی مرضی سے ہی ہے۔ لَيَعْلَمُونَ، اتنی بات وہ بھی جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اب ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، چونکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، جب بولتے ہیں رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، کلام خدا کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ انہ الحق من ربہم، ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اب اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے تو یاد رکھو، وما اللہ بغافل عما یعملون، اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اچھا، اعتراض کرنے والے اعتراض کی جگہ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ اسی موقع میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے کہ یعنی وہ اپنا اصل جو اٹریکشن بہت اچھا وقت ہوتا ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں، اس میں اعتراض کی جگہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ہی اس کی توجہ لگی رہتی ہے، کہاں پہ کوئی رستہ نکلے۔ اس طرح اب پہلے ان کا اعتراض کیا تھا کہ جی دیکھو، شریعت اپنی، کتاب اپنی، سارا کچھ اپنا، تو پھر قبلہ وہی ہے۔ جب محبوب کی مرضی پہ قبلہ تبدیل ہو گیا، اب انہوں نے دوسرا پینترا بدلا، لو جی پھر اس کا مطلب ہے پہلی نمازیں تو ضائع ہو گئی، پہلے لوگ جو چلے گئے ادھر ہی نمازیں پڑھتے پڑھتے، وہ تو ان کی تو ضائع ہو گئی، اور ان کی بھی جو پہلے اب تک پڑھ لی ہیں وہ تو ضائع ہو گئی۔ اللہ نے اس سے پچھلی آیت میں اس کا جواب دے دیا تھا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کا ایمان ضائع کرے، چونکہ میرے مصطفیٰ کی ادا میں، اقتداء میں ادھر نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، اس لیے وہ بھی قبول ہی قبول ہیں۔ میں نے تو وہ نماز کی 2 رکعتیں پہلے ضائع نہیں کی جو پہلے ادھر تھی، 2 ادھر تھی، مجھے تو وہ بھی قبول ہیں، وہ بھی قبول ہیں، چونکہ یار کبھی ادھر تھا کبھی ادھر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب یہ آیت مقدسہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ حبیب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔